سورہ نحل آیت نمبر 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں بنائی ہیں، وہ تو پاک ہے ان تمام باتوں سے، ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ گھٹا گھٹا رہتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اس منحوس خبر کے سننے سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، وہ خیال کرتا ہے کہ یا تو بے عزتی سے اس کو چھوڑ دیا جائے یا مٹی میں دفن کر دیا جائے۔ الا ساء ما یحکمون، خبردار بہت برا فیصلہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، وہ لوگ جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے ان کے لیے ہر بری مثال ان کے اوپر فٹ ہوتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کے لیے ہر اچھی اور اونچی مثال ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اگر اللہ ہر ایک کو گرفت میں لیتا اس کے گناہ کے ساتھ ہی، اس کے ظلم کے ساتھ ہی، تو اس زمین پہ تو کوئی جاندار باقی نہیں ہوتا، لیکن اس نے اصول یہ بنایا ہے کہ وہ ایک مقررہ مدت تک فیصلے کو مؤخر کرتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب وہ مقررہ مدت آ جاتی ہے تو پھر کوئی اس کو ایک لمحہ کے لیے آگے یا پیچھے نہیں کر سکتا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور اللہ کے لیے وہ پسند کیا جو انہیں خود گوارا نہیں ہے، اپنے لیے گوارا نہیں ہے۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ، اور اپنی زبانوں سے اپنے لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ سب اچھائیاں ہمارے لیے ہیں۔ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، ان کے لیے ضروری طور پہ ہے دوزخ کا عذاب، اور وہاں ڈال کے ان کو معاملے کو بلا دیا جائے گا۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم، قسم اللہ کی ہم نے پہلے بھی قوموں میں رسول بھیجے
اور ان کے برے اعمال کو شیطان نے ان کو بڑا خوبصورت کر کے ان کو دکھایا۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور وہ اس دنیا کی زندگی میں انہیں اپنا کارساز اور دوست نظر آتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ہم نے یہ کتاب آپ کے اوپر اتاری صرف ایک مقصد کے لیے کہ آپ اس کی وضاحت کریں، خاص طور پہ ان معاملوں میں کہ جن میں لوگوں کا، اولاد آدم کا آپس میں اختلاف ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور پھر اس کے سوا اس کتاب میں ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے پچھلے مضمون سے متصل معاملہ ہے۔ مشرکین مکہ کا جو بڑا شرک تھا، جیسے پچھلے درس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ انہوں نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر، جس بات کا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے، نہ کسی نبی نے، کسی رسول نے نہیں کہا، ان کی کسی تعلیمات میں نہیں ہے، اللہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے، اپنے پاس سے ایک بات بنائی اور پھر یہ کہا کہ یہ بڑی اس کی لاڈلی بیٹیاں ہیں، اور جب یہ کسی بات پہ اڑ جائیں تو اس سے منوا لیتی ہیں۔ پھر ان کی خوشنودی کے لیے ان کے نام کے، جو نام بھی انہوں نے اپنے پاس سے رکھے، ان کے نام کے بت بنا کے رکھے، اور ان کی خوشنودی کے لیے، ان بتوں کی خوشنودی کے لیے نظر نیاز اور نذرانے اور دیگیں وغیرہ چڑھاتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ انہوں نے افترا باندھا ہے اللہ کے اوپر، جو اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں مقرر کر دی کہ اس کی بیٹیاں ہیں، یہ ان کو کہاں سے ملا؟ یہ جو آگے بات آئی ہے وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے لیے تو انہوں نے پسند کیا اور اپنے لیے بھی خود پسند کرتے ہیں کہ ہمیں بیٹے ملیں۔ اب بیٹیوں کا حال جو ہے وہ سنایا کہ جب پیدا ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب کسی کو خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ کالا سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ گھٹا گھٹا رہتا ہے۔ قزیم اصل میں تو لغت میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس شخص کے لیے کہ جس کو سخت غصہ آیا ہوا ہو، وہ اس کا اظہار نہ کر رہا ہو، وہ اپنے اندر ہی اس کو پی رہا ہو۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ کتنا مشکل ہے اس کے لیے غصہ کو پی جانا، کہ یہ اس کو اور اس کے اللہ کو پتہ ہے۔ اسی لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات بھی آئی کہ وَمَن يَكْظِمِ الْغَيْظَ يَأْجُرْهُ اللَّهُ، اور شاید آپ نے سنا ہوگا، میں جمعہ کے ہر خطبے میں یہ حدیث پڑھتا ہوں کہ جس نے غصہ پی لیا اس کو اجر اللہ دے گا، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ اس شخص کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے غصہ پی جانے والے کے لیے، کہا کہ یہ بھی سارا دن اس طرح گھٹا گھٹا رہتا ہے، قزیم، گھٹا گھٹا رہتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، کہ اس خبر سوء ما بشر بہ، اس منحوس خبر کے سننے کے بعد وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، یتوارا، چھپتا پھرتا ہے۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، وہ سوچتا ہے کہ میں بے غیرتی سے، بے عزتی سے اس کو چھوڑوں کہ یہ بڑی ہو، یا اس کو مٹی میں دفن کر دوں۔ اب یہاں سے یعنی ہم بھی یہ سنتے ہیں، یہ پڑھتے آئے ہیں کہ وہ زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں یہ مضمون ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب قیامت میں اس موعودہ کہتے ہیں اس بچی کو جس کو زندہ درگور کر دیا گیا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا گناہ کون سا تھا کہ تجھے قتل کیا گیا۔
اور پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد ایک ایسے شخص نے اپنی بیٹی کا قصہ سنایا جس کو اس نے درگور کیا تھا، جس کو اس نے دفنایا تھا زندہ، کہ میں لے جا رہا تھا تو کیا ہوا، جب اس کو میں نے کھڈا کھود کے دفن کیا تو وہ کیسے دیکھ رہی تھی، کیا کر رہی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ ہر شخص یہ کام کرتا تھا۔ اصل میں جنہوں نے یہ کام کیا وہ تعداد میں تو بہت تھوڑے سے تھے، لیکن پھر یہ جرم اتنا گھناؤنا ہے کہ اس سے لوگوں کو باز رکھنے کے لیے بہت زبردست تنبیہات آئیں۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹیوں کی پرورش کے لیے جو فضائل آئے، بیٹے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کو پروان چڑھایا، بڑا کیا، صحیح تربیت کی، ان کی شادیاں کی، اس کے لیے 3 جنتیں ہیں۔ اور اللہ حاصل کے بے شمار آپ کو ذخیرہ حدیث میں بے شمار حدیثیں ملیں گی۔ تو وہ سارے کے سارے یہ کام نہیں کرتے تھے، بلکہ وہاں پہ تو صورتحال یہ تھی کہ ایسا تو کوئی آدمی ملتا نہیں تھا کہ جس نے ایک شادی کی ہو۔ یعنی جب ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پڑھ سکتے ہیں تو ان میں تو ایسے ایسے لوگ تھے کہ غلمان نام کا ایک آدمی تھا طائف کا، بنو ثقیف سے، مسلمان ہو گیا۔ وہ آیا مدینہ منورہ میں، مسلمان ہوا، تو جب بات چیت ہوئی تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اندازہ تھا، تو اس سے پوچھا کہ کتنی شادیاں کی ہوئی ہیں تم؟ اس نے کہا 10۔ آپ نے فرمایا 4 سے اوپر کی اجازت نہیں ہے، تم اپنی مرضی کی 4 رکھ لو، باقی 6 کو چھوڑ دو۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یعنی کثرت ازدواج تھی، اور اسی طرح پھر کثرت ازدواج ہونے کی وجہ سے کثرت اولاد بھی تھی۔ لوگوں کے 20 25 بچے تھے۔ چند لوگوں نے یہ کام کیا، اور پھر اتنا گھناؤنا قسم کا جرم ہے اللہ کے نزدیک کہ جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں بار بار آیا، اور اس کا جو یعنی گناہ کی جو بڑائی ہے، وہ جو گھناؤنا پن ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی اس قسم کی بات پائی جاتی ہے، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ بلکہ پڑوس کے ملک میں تو انہوں نے آج سے 20-25 سال پہلے جب یہ سونوگرافی وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوا تو جگہ جگہ یعنی بہار صوبہ میں اور اڑیسہ میں اور اسی طرح ایک گجرات کاٹھیا واڑ میں ان جگہوں پہ تو باقاعدہ اشتہار، بینر بڑے بڑے لگے ہوئے تھے کہ آج 500 روپے خرچ کریں، کل کے 5 لاکھ سے بچیں۔ یعنی وہ جو جہیز میں دیتے ہیں اس پہ 5 لاکھ لگتے ہیں۔ تو سونوگرافی کے بعد جب پتہ چل جائے کہ لڑکی ہے تو پھر وہ ابارشن کروا دیتے تھے 500 روپے دے کے، تاکہ اس 5 لاکھ سے بچ جائے۔ تو یہ جو اللہ کا نظام ہے، یعنی یہ اس نے پیدا کیا ہے، یہ بیلنس توازن اس نے رکھا ہوا ہے۔ تو اس توازن کو جنہوں نے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی، اب ان کی حالت دیکھیں کیا ہوئی ہے۔ دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس میں خواتین کی آبادی مردوں سے زیادہ کم ہے، باقی ہر جگہ پہ زیادہ ہے، بلکہ فلپین پہ تو 75% عورتیں ہیں اور 25% مرد ہیں۔ تو اس چیز نے جن برائیوں کو جنم دیا ہے، اس کے واقعات آپ کو وہاں کے یعنی تھانوں میں جو رپورٹیں ہوتی ہیں اور جو صورتحال ہے اس سے مل سکتے ہیں۔ کہا پھر وہ یمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ پریشان تو ہو گیا، اب سوچتا ہے کہ میں بے غیرتی سے، بے عزتی سے اس کو چھوڑ دوں، بڑی ہوتی رہے، اور کسی کو داماد بنا لوں گا، یا اس کو زندہ درگور کروں۔
الا ساء ما یحکمون، کہا کیا ہی برا قسم کا یہ فیصلہ ہے. یعنی دونوں آپشن جو اس نے اختیار کیے کہ بچی کو پرورش کرنا ہے تو بے غیرتی ہے، یہ بے غیرتی نہیں ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، یا پھر اس کو دفن کرنا ہے، کفر. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے پھر ان چیزوں کا حساب دینا ہے. کہا یہ اور دوسری بھی ساری بری مثالیں ان کے لیے ہیں، تمثیلات ان کے لیے، جبکہ اللہ کے لیے بڑی اعلیٰ قسم کی مثال ہے. اس کے ساتھ انہوں نے لڑکیوں کو جوڑا اپنی طرف سے، اپنے لیے لڑکیاں پسند کرتے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، زبردست ہے. اس کے لیے دوسرا کوئی منتخب نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ یہ کرنا ہے. وہ اپنے لیے بھی خود کرے گا، دوسروں کے لیے بھی وہ فیصلہ وہی کرتا ہے، اس کا اختیار ہے. اور وہ بڑی حکمت والا ہے، اس کے سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. کہا اگر اللہ بندوں کو ان کے گناہ کے ساتھ ہی گرفت میں لے لیتا، ان کے ظلم کے ساتھ ہی، ادھر اس نے کام کیا برا، ادھر پکڑ میں آ گیا، تو پھر تو یہاں کوئی جاندار جو ہے روئے زمین پہ ہوتا ہی نہیں، زندہ ہی نہیں ہوتا. یعنی اس وجہ سے کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد معصوم عن الخطا کوئی ہے نہیں، گناہوں سے پاک کوئی ہے ہی نہیں. ایسا کوئی ہے نہیں کہ جس سے گناہ نہ سرزد ہو. تو پھر تو وہ سارے کے سارے پکڑ میں آ جاتے اور گرفت میں آ جاتے. لیکن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے رسول نہ ماننے سے عذاب آئے گا، عذاب آیا نہیں ہے. کہ یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کا بعد میں حساب ہوگا. اس وقت تمہارے پاس مہلت ہے کہ سوچو، اپنے عقل سے کام لو، اپنے تدبر سے کام لو، اپنی فکر سے کام لو، اور دلائل سنو ان کی رسالت کے، اور پھر تم اس کو تسلیم کرو. تمہارے پاس مہلت ہے. اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے جلدی مچائی ہوئی ہے کہ عذاب کیوں نہیں آیا. عذاب کے بارے میں یہ بات یعنی طے شدہ ہے کہ جو فرد کا حساب ہے وہ آخرت میں ہونا ہے. افراد کا حساب آخرت میں ہونا ہے کہ یہ آدمی ہے، اس نے اللہ کے حقوق کے بارے میں کیا کیا، بندوں کے حقوق کے بارے میں کیا کیا، اور اس کے اپنے جو فرائض تھے وہ کس طرح ادا کیے. یہ بندے کا حساب ہوگا. سورہ انعام میں آیا کہ جب وہ آئے گا تو آواز آئے گی وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اب تو تم اکیلے آ گئے ہو حساب دینے کے لیے. وہ کدھر گئے جن کے بارے میں تیرا خیال تھا کہ مجھے بچائیں گے، مجھے گرفت سے وہ کدھر گئے؟ اکیلے آ گئے. جیسے دنیا میں اکیلے پیدا ہوئے تھے، وہ بھی نیا عالم ہے نا، وہاں پہ اکیلا پیدا ہو رہا ہے. ہاں البتہ جو اجتماعی گناہ ہیں ان کی سزا آگے نہیں ہوگی. یہاں وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ لے آؤ ان پاکستانیوں کو دوزخ میں ڈال دو، یہ کام نہیں ہے. اس کی سزا اور جزا یہاں پہ ہے. بڑی آسان بات ہے سمجھنے کے لیے. جو اجتماعی کام ہے، جو اجتماعی گناہ ہیں، ان کی ہم سزا بھگت رہے ہیں. جو اجتماعی اچھے کام کیے غیروں نے، وہ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس کے نتائج سے ہمارے سامنے. یہ چیز اس دنیا میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے. جیسے ہم نے اجتماعی گناہ کیا اس کے اوپر ڈٹے ہوئے، یعنی پاکستان بننے سے پہلے وعدہ کیا کہ ہم یہاں پہ اسلام کا نظام نافذ کریں گے، اس کو نمونہ بنائیں گے. اور جب بن گیا، اللہ سے مانگا تھا نا، اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا، جب بن گیا تو اس بات کو بھول گئے.
اور ایسے ایسے آئین بنائے کہ جن میں کوٹ کوٹ کی منافقت بھری ہوئی ہے۔ آئین کے اندر منافقت ہے تو اسلامی نظام کون نافذ کرے گا؟ یعنی جو آئین کہتا ہے کہ شریعت کورٹ جو فیصلہ کرے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ شریعت کورٹ شریعت کے قانون پہ چلتی ہے، اس نے فیصلہ کیا۔ سپریم کورٹ لارڈ میکالے کے بنائے ہوئے قانون پہ چلتی ہے تو اس کے ہاں تو وہ جائے گا فیصلہ، وہ کہے گا نہیں میکالے نے یہ اس طرح نہیں کہا ہے، لارڈ میکالے کا قانون اور ہے، تو وہ تو ریجیکٹ ہو جائے گا۔ یہ آپ کے سامنے مثال ہے، یعنی شریعت کورٹ نے ربا کے بارے میں فیصلہ دیا، 1994 میں فیصلہ دیا، معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا، وہ آج تک تاریخ ہی نہیں لگی اس کی کہ کیسے تاریخ لگائے۔ تو یہ جو چیز ہے اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں اجتماعی گناہ۔ تو یہ اس کے بارے میں تھا کہ اگر وہ گرفت میں لیتا بندوں کو تو پھر تو کوئی زندہ رہ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن وہ مہلت دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک۔ جب وہ مقررہ وقت آتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يُسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر آگے پیچھے اس کو ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور اللہ کے لیے وہ چیز پسند کی انہوں نے، اللہ کے لیے وہ چیز بنائی جس کو خود وہ یکرہون، یہیں سے کراہت کا لفظ نکلا ہے، یعنی جو انہیں خود اپنے لیے ناگوار ہے۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اور کہتے ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ بیٹی سے کم از کم اچھی چیز ہے، تو ہمیں تو بس بیٹا ہی چاہیے۔ یعنی اپنی زبان سے ایک قسم کا جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے لیے بیٹے ہیں، ہماری وہ بات اللہ والی نہیں ہے، اس کی صرف بیٹیاں ہیں۔ لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون، کہا کہ اس قسم کے کاموں کی لازمی سزا، لا جرم لازمی ضروری ہے کہ ان کو دوزخ میں ڈالا جائے اور ڈال کے بھول جائیں۔ مفرطون کس کوئی کام کر کے اس کو چھوڑ دیں، نسی الشیء، اس کو بھول جانا۔ تو پڑھا ہوا ہے، فریاد کر رہا ہے، سننے والا ہی کوئی نہیں۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم، یعنی یہاں پہ قسم اللہ نے اس لیے کھائی، تاللہ قسم ہے اللہ کی، کہ اس بات کے اوپر زور دینا ہے کہ تم جو کر رہے ہو یہ پہلی قوموں نے کیا ہے، ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے، تو جو عقیدہ جو اعمال رسول نے بتائے ان کے خلاف وہ چلے، اور شیطان نے انہیں یہ بتایا کہ نہیں تم جو کر رہے ہو وہ اچھا ہے، جو تم کر رہے ہو وہ اچھا ہے۔ اب آج کے دور میں یہی بات ہے، یہ شیطان ایک مجسم شکل میں ہمارے گھروں میں موجود ہے، کسی کے گھر میں 41 انچ کی صورت میں، کسی کے گھر میں 25 انچ کا ہے، کہیں 50 انچ کا ہے، اور ہر وقت اس سے شیطانی باتیں جو ہیں زخرف القول غرورا، ملمح شدہ باتیں جو ہیں وہ اس سے آتی ہیں، اور ان کا خلاصہ صرف یہی ہوتا ہے کہ جو امریکہ والے کر رہے ہیں، جو یو کے والے کر رہے ہیں وہ کریں تو بس آپ فرسٹ کلاس زندگی گزاریں گے، بہترین زندگی گزاریں گے، اس چیز کے اوپر جائیں۔ زین لهم الشیطان اعمالهم، یعنی رسول اپنے رسول کے بتائے ہوئے اعمال و عقائد کے خلاف جو کام وہ کر رہے تھے، جو عقیدہ وہ رکھ رہے تھے، شیطان نے کہا تمہارا بہترین کام ہے، بہترین عقیدہ ہے تمہارا۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہا کہ اب بھی ان مکہ والوں کا وہی دوست ہے، وہی شیطان، وہی ان کو پڑھاتا ہے کہ تم بڑا ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہو، غریبوں کی مدد کر رہے ہو، تم جوا کھیل کے غریبوں کی مدد،
اور اسی طرح کے اور کام جو وہ کرتے تھے برے، ان کو وہ اچھے کر کے خوبصورت کر کے کھباتا ان کی نگاہوں میں کہ یہ بہت اچھے کام ہیں۔ کہا ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم، دوزخ کے عذاب کی تعبیر ہے، دردناک عذاب۔ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ۔ اب وہاں پہ لوگوں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اتنا اختیار تو آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا نا کہ جو بات کو نہیں مانتا اس کو پکڑ کے آپ کسی نہ کسی طریقے پہ سیدھے رستے پہ لگا دیتے۔ کہا کہ ایسے نہیں ہے، اللہ نے پھر حد بتا دی کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کام کیا ہے، پکڑ پکڑ کے ہدایت پہ لگانا یہ ان کا کام نہیں ہے۔ ہم نے ان کے اوپر یہ کتاب اتاری لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا۔ کس چیز کا اختلاف ہوا؟ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ابو جہل کہتا ہے نہیں یہ بھی ہے، وہ جو اس نے لائن میں رکھے ہوئے ہیں، یہ اختلاف ہے۔ کہا ہم نے تو رسول بھیجا، اس کو کتاب دی تاکہ وہ کتاب کی وضاحت کرے تو بات خود بخود نکل جائے گی، واضح ہو جائے گی، صرف بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ اس میں کوئی خدائی صفت ہے یا نہیں ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور وہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اور پھر اس کے سوا چونکہ کتاب کی بات آ گئی یعنی قرآن، تو کہا کہ اس میں صرف یہی چیز نہیں ہے کہ یہ اختلاف کو دور کرے گا، یہ ہدایت اور رحمت ہے۔ ہدایت اس دنیا کے لیے، رحمت آخرت کے لیے۔ ہدایت آغاز کے اعتبار سے ہے، رحمت انجام کے اعتبار سے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں، جو ایمان نہیں لاتے، جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، نہ یہ ان کے لیے ہدایت ہے، نہ یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔